اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ ایمان کی ایک مختصر تعریف بھی ہے، وہ یہ توحید کے اقرار کے بعد جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے بس اسی کو حلال سمجھتا ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام یقین کرتا ہو، یعنی عمل میں رہنا۔ جانوروں کی ذبح میں جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس طریقے سے جو ذبح کرتا ہو، یہ اسلام ہے، ایسا کرنے والا مسلمان ہے۔ کم و بیش ہر مذہب والے کو دین کا دعویٰ ہے، دین کا دعویٰ ہے، اللہ کا اقرار بھی ہے۔ عملی زندگی کے اندر اللہ کے اقرار میں اللہ کے اقرار کے طریقوں سے ہٹ کر اللہ کی مخلوقات کو اس میں داخل کرتے چلے جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور عام زندگی والے معاملات میں کئی ایک چیزوں کو جو حلال ہیں اس کو حلال سمجھتا نہیں، ہر چیز کے بارے میں نہیں، کوئی ایک چیز بھی اگر انکار کرتا ہے، دین کی ایک چیز کا بھی انکار ہے، یقین نہیں کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، بھلے باقی سارے کے سارے کام کرتا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جن چیزوں کو حرام ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھنا یہ ایمان ہے۔ کوئی اور صورت نکال کے اس حرام کو حلال نہیں بنا لینا، یہی خرابی تھی سارے کے سارے مشرکین مکہ میں، یہی خرابی پیدا کی دیگر اقوام نے بھی اس قوم سے پہلے۔ ان تمام کو دعویٰ کہ ہم نبیوں کے فالوورس ہیں، پیروکار ہیں، تابعدار ہیں۔ قرآن میں کن چیزوں کو انہوں نے جو حلال تھے ان کو حرام قرار دیا، جو حرام تھے اس کو حلال طریقے اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ پارے 7 میں اس کی تفصیل ہے، وہ ساری یہاں تفصیل کے بجائے صرف عنوان اعلان ہے آج کی آیت میں، تم سے کہہ دینا ایسے انسانوں سے۔ اس میں ایک ہی بات ذکر کی گئی ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے تم کو دنیا کا ایک حصہ بنایا، تمہاری زندگی کے لیے درکار جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے حوالے کر دیا، بلکہ کائنات کے ہر چیز تمہارے حوالے کر دیا، جس کو جائز قرار دیا، ناجائز کی فہرست بعد میں پیش کی۔ یہ عقید ماتریدیہ جس کو احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں۔ کائنات کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں ہم نے تمہارے منفعت کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، اجازت دے دیا۔ وجود کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ہر چیز، سب سے پہلا حکم انسان کے لیے ہر چیز جائز ہے۔ جن چیزوں سے منع کرنا تھا بعد میں اس کی فہرست بیان کی، جن چیزوں نے منع کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ حرام ہے۔ اب حلال کسی چیز کو آپ اپنے طریقے سے، کسی رسم و رواج کے طریقے سے، فلاں طریقے سے یہ نہیں کرنا کرتے، یہ اختیار آپ کو نہیں۔
یہ فیصلے خداوندی کے اندر دخل ہے جو انسان کو بندگی سے خارج کر دیتا ہے. اگر زندگی باقی ہے تو توبہ کر کر اصلاح کرنا اس کا واحد حل ہے. اگر ایسا نہ کر کر انتقال کر جاتا ہے تو قابل پرسش ہے، قابل عذاب ہے. ایک بات میں نے کہا کہ یہ حنفی عقائد میں سے ہے. اب اسی چیز کو پلٹ کے کہتے ہیں دوسرا عقیدہ. بات وہیں پر آتی ہے گھوم کے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز وجود کے اعتبار سے حلال اللہ نے خود بخود کر دی ہے، جن چیزوں سے روکنا تھا بعد میں حرام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پیدا کرنے کے بعد غیر اناف کا، یہ نماز پڑھنا، یہ کرنا، ایسا کرنا، آپ کو یہ ذکر ملتا ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق عقیدے کے اوپر ہے. سارے عمل کا تعلق، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ یہ عقیدے کا نام ہے. اس عقیدے کی اصلاح کے لیے کوئی کم و بیش 5,500 آیتیں وضاحت مختلف انداز سے صرف عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں. 6,000 سے زائد آیتوں میں 5,500 آیتیں اسی لا الہ الا اللہ اس عقیدے کی صراحت کرتی ہیں. کبھی واقعے کے ذریعے سے، کبھی منکرین کو عذاب دیے جانے کے طریقے سے، کبھی اس عقیدے کے اوپر قائم رہنے والے اس کے لیے مر مٹنے والوں کے انعام کے طریقے سے، کبھی دلائل قدرت کو بیان کرنے کے طریقے سے، کہیں حقائق کو بیان کر کر، کائنات کے راز و رموز کو بیان کر کر اس کے ذریعے سے کیا وضاحت کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. سارے کے سارے عالم کی ہر چیز کا رب وہ ہے. یہ اس فانی دنیا کیا ہر چیز کا مالک وہ ہے. سب ختم کرنے کے بعد سب اٹھائے جائیں گے، ابھی تو مالک وہی ہے. نہ اس دنیا کے اندر تمہارا کوئی اختیار ہے، کوئی مرضی نہیں. اپنا اختیار، اپنی مرضی ختم کر کر اس کے بتائے طریقے سے اپنے اختیار کو چلانا، اپنی مرضی کو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ اقرار ہے. بس اسی کی وضاحت ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، تو اللہ کی ہم کو اجازت نہیں ہے. جب تک وہ اجازت نہ دے ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اس نے بعد میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر کر بتا دیا کہ اب باقی سب حلال ہے. یہ سوچ میں پہلے اس کو بعد میں اس کو، لیکن عمل میں سب ایک ہی. عمل میں ایک ہی. یہ پہلو دونوں اس کو عقیدہ اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں، جو ائمہ اربعہ کے اندر گھوم رہا ہے. حنفی، مالکی، شافعی، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، اس کا نام ہے. اس سے ہٹ کر وہ چیزیں الگ ہیں. وجہ اختلاف بس یہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. حقیقت سمجھنے کے بعد نفرتیں کم ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں. بغیر حقیقت کے بحث و مباحثے میں نفرت بڑھتے جاتی ہے، دوریاں بڑھتے چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز کو رزق کے طور پر تم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، اونچائیوں سے، بلندیوں سے رزق تم کو دے رہا ہے زمین کے ذریعے سے. قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے تو پھر احادیث سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہر ایک کا رزق آسمانوں پر ہے، وہاں سے منتقل ہوتا ہے. دوسری حدیث سے پہلے بتا دی گئی، ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہر بندے کا رزق ہر انسان کا پیچھا کرتے رہتا ہے. ایسا ہی جیسے ایک انسان وجود میں آنے کے بعد، پیدا ہو جانے کے بعد
اس کی موت کے آخر وقت تک انتظار کرتے ہوئے موت اس کے پیچھے لگے ہوئی رہتی ہے۔ موت کے وقت اس کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے حکم کے انتظار میں۔ یہ انتظام خدا بندی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ غائب والی چیزیں ہیں، اس میں یقین رکھنے والی چیزیں ایمان ہیں۔ سمجھ کتنی ہے؟ وہاں اوتیتم من العلم الا قلیلا، اتنی بات سمجھنے کی صلاحیت وہ طاقت ہم نے دیاش نہیں تم کو اتنا علم، وہ کیسے سمجھو گے؟ بعض مرحلے میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام بھی نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے پیش کر دیا گیا۔ اس وقت کی دنیا میں سارے کے سارے انسانوں میں ایک اللہ کے بندے نے، ایک امتی نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر ڈالا، متاثر ہو کر۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو فرماتے تھے، جو کہتے تھے، جو علم تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت تو اس وقت آپ ہی پیغمبر ہیں، دوسرا کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اب اس انسان کا سوال تھا کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس وقت کے انسانوں کے مقابلے میں۔ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ گزر رہا تھا، ناگہار گزرا، آپ کی اصلاح فرمایا۔ نکلو ان طریقوں سے، ایک مقام پر ایسا سجاؤ، وہاں ایک بندے سے ملاقات کروائی۔ وہ کون بندہ تھا، کیا تھا، نہیں معلوم، قرآن نام کا ذکر نہیں کرتا۔ مشہور معروف ہے حضرت خضر علیہ السلام، خضر کہہ لو، اصل ہے خضر کہہ لو، تلفظ میں غلط ہے۔ خاضر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی معنی بنتے ہیں۔ خاضر ہے، عبد القادر نام رکھ لیتے اس کو، آپ استعمال کرتے خاضر ادھر آ، خاضر ادھر جاؤ۔ وہ سمجھ کے باہر کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ کیا چیز تھی، پھر سب کچھ کر کے ایسی چیزیں کر کے بتائے جو تورات کے شریعت کے خلاف پڑھتے چل رہے ہیں۔ معصوم خوبصورت پیارا لڑکا کھیل رہا ہے، بچہ پکڑتے ہیں، اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ دریا پار کرنے کی سخت ضرورت ان کو ہے، لفٹ مانگتے ہیں مدد کے لیے، وہ بیچارہ مدد کرنے کے لیے بٹھا لیتا ہے۔ اچھی خوبصورت جہاز ہے، اس کے اندر جگہ جگہ کئی جگہ سوراخان ڈال دے کے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس خوبصورتی کی کیفیت میں رہنے پر اس کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا کر رکھی تھی، اس کی مدد کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر یہ شریعت کی چیزوں میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا وما فعلت عن امری، میں نے جو کچھ کیا ہے موسیٰ، میں اپنی طرف سے ایک کام بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اللہ نے بتایا سو کیا۔ میں وہ بچے کو قتل اللہ کے حکم سے کیا، میں یہ بچے کا مستقبل اس کے ماں باپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہونے والا تھا، بڑا فسادی، بگاڑ، خطرناک، فتنے باز۔ لیکن ماں باپ بڑے نیک، شریف النفس، ان کی نیکی، اطاعت و فرما برداری رب کو پسند۔ نیک ماں باپ کی اولاد اتنی شریر شر پسند ہو، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ ان کی نیکی پہ باقی رکھنے کے لیے، وہ برے دن آنے سے بچانے کے لیے اللہ کا حکم آ کے اس کو کم عمری میں اس کو مار ڈالو، اللہ کے حکم کی اتباع کیے۔
تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، جتنے چیزیں مجھے بتائی گئی اس کے سوا بھی کچھ چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر چیز کو ہم اپنی چھوٹی عقل کے اس میں نہیں، اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو قرآن میں 2 ہی چیزیں بیان کیے گئے ہیں، ایک محکمات ہیں، 2 ٹوک باتیں صراحت کے ساتھ، کہیں ذرہ بھی شک نہ شبہ، وہی چیزیں مطلوب ہیں تم سے کروانا ہے۔ جتنے شریعت کے کام ہیں وہی ہیں، ماں باقی دوسری چیزیں ہیں متشابہات ہیں، تم اپنی عقل سے اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، یہ قدرت کا حصہ ہے، اس کو مانو تم، بس جو بھی اس حالت پہ سمجھو۔ اب وہی 2 چیزیں پورے کے پورے اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ یہ رزق والا معاملہ اللہ تعالیٰ انتظام اس طرح فرمائے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، تب تمہارے پاس رزق کی شکل میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز کا نام رزق ہے۔ عربی میں صرف کھانے روٹی کے اوپر دال مل جائے اسی کا نام رزق سمجھتے ہیں، اردو میں ایسا نہیں، آپ کی ضرورت کی ہر چیز چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے لکڑی کی شکل میں ہو، چاہے پتھر کی شکل میں ہو، چاہے قلم کی شکل میں ہو، چاہے کرتے پائجامے کی شکل میں ہو، چاہے پینٹ بشرٹ کی شکل میں ہو، چاہے انڈر ویئر کی شکل میں ہو، چاہے بنین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں وہ رزق ہے۔ اس لیے عربی میں رزق کے معنی عطا، بخشش۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے، عطا کیا ہے، یعنی ان کی ملکیت میں ہے، جہاں اس کے ضرورت کے مطابق اللہ کی اطاعت میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا کرتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا اسی سے، پھر اسی کی وضاحت ہے سارے قرآن میں۔ تو ہم نے تمام کی تمام رزق کی ہر چیز کو ہم نے تم تک پہنچایا، اس کو نازل کیا، چونکہ اوپر سے آ رہا رزق، اس لیے نزول کا لفظ ہے۔ انسان کے لیے اسباب بنائے سب اوپر سے، آسمان کے معنی اوپر سے، اس کا بادل کر لو، کیا کرتے ترجمہ کر لو آپ۔ کپڑا بھی آسمان سے، کس سے بن رہا کپڑا؟ درخت سے بن رہا، بانس سے بن رہا، پودے اگ رہے، روئی نکل رہی، بڑے درخت ہو رہے، کئی قسم کی چیزیں، کپڑا بن رہا، ریشم کے کیڑے سے، ریشم کا اس میں سب پیدا اسی سے، پیٹرول سے، نامبر کی روڈ پیٹرول، کپڑا پیٹرول، کئی چیزوں کے ذریعے سے، یہ سب کچھ پیداوار اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ نے اس کو بھی فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ تم جو لباس پہنے نا وہ بھی تو ہم نے اوپر سے اتارا ہے نا۔ تم بولیں گے ہم کو تو نیچے دکان سے ملا، کمپنی سے ملا، وہاں سے آنے کے بعد وہاں تک ہوا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، تو اب ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز حرام نہیں۔ تم نے یہ نہیں ہونا، یہ غلط کرتی، یہ نہیں ہوتا کرتے، یہ کس بنیاد کے اوپر؟ تم فیصلہ کرنے والے کون؟ ہر چیز پیدا کر کر عطا کرنے والا وہ، جو حلال ہے اس کو حلال رکھو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ انہوں نے جانوروں میں سے حرام کیا، فلاں اگر ہوا تو ایسا نہیں کرنا، تو اس کو ایسا کرنا، اس کو ایسا کرنا، فلاں طریقوں میں اس کو حرام کیا۔ آپسی معاشرتی زندگی کے 20 پہلوؤں میں کئی چیزوں کو انسان حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ جب تھا بول کے نہیں، آج بھی ہے۔ اپنی اپنی زندگی کے بہت سے تھے تقاریب کے اندر دیکھ لو، کتے کی بنیاد پر نانی اماں بولی، دادی اماں بولی، لوگ ہم بولے، خالہ بولے، آنٹی بولے، یہ سب کہاں سے لائے؟
اگر نہیں ہونے کے پر یہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں، اب ہوتا کچھ مصیبت آتی دیکھو، ہوتا ایک مصیبت آتی دیکھو، فاسد عقیدے کے اوپر آتی بھی ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مقام طور کے پاس اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، اے موسیٰ تم کو تو میں نے کہا تھا ساری قوم کے ساتھ آنا، تم جلدی کرتے ہوئے قوم کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے، ان دنوں میں اتنے وقفے میں تمہاری قوم بھٹک گئی، بچڑے کو معبود بنا لی۔ وہ بچڑا بھی اس کو سمجھا کہ حقیقی زندہ بچڑے کے جیسا آواز نکالتا ہے۔ اطمینان سے سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے پوچھا، سب ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اس بچڑے کے اندر جان، روح کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا انہی اللہ فتنتک، پارے 9 میں ذکر ہے، اور اس کی وضاحت سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ تو سب آپ نے کیا رہا اللہ میاں، آپ جان نہیں ڈالتے تو کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بندے اس کو چاہنے لگے، میں ان کی مدد کرا، یہ نہیں کرنا یہ کرنا۔ جب اس طرح غلط راستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ ہی مدد، وہ بھی اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے کرنے سے بندہ کر رہا نہیں، بندے کی طلب پر کر رہا نہیں۔ آپ خیر کی طلب کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ بتاتا، آپ اس کو چھوڑ کر غلط کی چیز کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسی میں مدد کرتا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، جیسا بندہ گمان کر لیتا ہے اس کے گمان کی تکمیل میں کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ بتا دیا ہوں۔ تب وہ پوری آیتیں یضل من یشاء ویہدی من یشاء اب آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، تو بھٹکتا آدمی۔ ایسے کئی آیتیں ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب میں ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ جو ترجمے سے سمجھ میں آ رہا وہ مطلب نہیں ہے۔ بندہ جب ہدایت چاہتا ہے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے راستے آسان کرتے ہیں۔ آپ کی ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے ہی نہیں، لیکن حکم دیا ادعونی استجب لکم، زبان سے طلب کرے تو میں دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرے تو میں تمہارے قریب ہوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، پہل بندے کی طرف سے خیر کی کرتا ہے یا شر کی کرتا ہے؟ جو تم کریں گے میں کروں گا۔ تو کرنے والے آپ ہوئے، اس کو وجود بخشنے والا، مدد تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو ان سے کہہ دینا کہ بتاؤ رزق کے قسم کی جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیا تم ان چیزوں کو، ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہو، کسی کو حلال؟ یہ فیصلے خداوندی کے اندر مداخلت۔ خالی ترجمہ، اس کی وضاحت، تحقیق اور غور و فکر کے بعد آپ کی زندگی کے پہلو اور بہت سارے کاموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ قطعے کی بنیاد ایسا کرنا، قطعے کی بنیاد پہ نہیں، دین کے معاملے میں قطعے کی بنیاد نہیں، حق کی بنیاد پر۔ ہزاروں کام ہو رہے ہیں، پہلے آنے والے مسلمان بھی اس فکر سے دور رہ کر اسے گنتی نہیں کر سکتے، اتنے کام ہو رہے ہیں، اور کسی کام سے روکا بھی نہیں اسلام نے۔ طریقہ صحیح اختیار کرنے کو کہا، تو غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ فکر کو، طریقے کو صحیح اختیار کرو۔ ان سے کہہ دینا اللہ، یہ دو لفظ ہیں، آ الگ ہے اللہ الگ ہے، دونوں کو ملا دیتے ہیں پڑھنے میں اللہ ہو جاتا ہے۔ دو حمزہ جس کو ہم اردو دفعہ دو الف سمجھتے ہیں، اس کو تو الف کو الف مل گئے تو انہیں ڈبل الف ہوگا، اللہ ہے، آ الگ ہے اللہ الگ ہے۔ اللہ
اگر آپ اللہ پڑھتے ہو صحیح بھی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں، پڑھنے کا طریقہ مشہور طریقہ یہی ہے، آپ یہ پڑھیں گے وہ بھی خیرات ہے۔ ان سے پوچھ لینا ایسوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دیا کیا؟ فَأَذِنَ لَكُمْ، تمہاری سہولت کے جیسا جو چاہے کر لو، ایسا فرمایا کیا؟ یہ سوال خود ہے نہیں کہا، یعنی کب اجازت دی تم کو؟ اللہ نے کب اجازت دیا؟ مالک وہ ہے، ملکیت اس کی ہے، تم کو اختیار کہاں سے مل گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دیا؟ جواب تو یہ ملے گا نہیں۔ اگر ہاں کہتے ہو تو دلیل پیش نہیں کر سکتے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ام علی اللہ تفترون، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے جھوٹی غلط طور طریقے منسوب کرتے چل رہے ہو، اس لیے کہ کرتے ہوئے اس کو دین سمجھتے ہیں، اطاعتیں سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے تنبیہ دیا اگر نہیں سدھرتے اب سوچو کیا ہوگا، کہو تم خود ما ظن الذین یفترون علی اللہ، ایسے غلط طریقے اختیار کر کر یہ دین کہہ دینا، یہ صحیح ہے کہہ دینا، یہ فلاں کہنا، یہ افتراء ہے، ایسے لوگوں کا کیا خیال ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سامنا ہوں گا تو کیا کرو گے؟ جب کیا کرو گے؟ دنیا تو چلا لے رہے ہو کتھے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ تو جو فرمایا اس کے متعلق پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑے فضل والے، نافرمانی کرتے ہوئے بھی پھر بھی باقی رکھا دے رہا ہے، اور فرق اور بگاڑ کے ساتھ عمل اور عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ ولیکن اکثر لا یشکرون، لیکن لوگوں کی سب سے بڑی میجارٹی جو ہے، تعداد ہے، کثرت ہے، ناشکری کرنے والوں کی ہے۔ لا یشکرون، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اسے سمجھنے کا نام تو اطاعت اور عبادت ہے، یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اب ایک بات بتا دی کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کے بارے میں کرو گے کیا، اس کی وضاحت اگلی آیت میں۔ نیکی کا حکم دینے والے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اگلی آیت میں ابتدا اسی سے ہے۔ ایسا کہنے والوں کے اس میں لوگوں کا جو نظریہ ہوتا ہے، جس کے مقصد کے خلاف پڑھ رہی انہیں نفرت کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا ہے، فلاں کرتا ہے، بعض مرحلے میں اذیت پہنچاتے ہیں، ابتدا اسلام پہنچا ہے، یہ بھی ریکارڈ میں قلم بند ہے۔ جو غلط کر رہے ہیں اس کا وہ بھی ریکارڈ میں قلم بند ہے، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔